فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ، اور خطبہ نمبر 42 آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام وَفِيهِ يُحَذِّرُ من اتباع الہویٰ وطول الامل فی الدنیا۔ اس میں امام نے اتباع ہوائے نفس اور دنیا میں طویل امیدیں باندھنے سے روکا ہے۔ سند خطبہ، یہ خطبہ مختلف اسناد کے ساتھ حضرت سے نقل کیا گیا ہے۔ لوگوں کے ایک ایسے گروہ نے جو سید رضی سے قبل گزرے تھے اس خطبے کو اپنی کتابوں میں معمولی فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، اور ان میں سے ایک نصر بن مزاحم ہیں جنہوں نے اپنی کتاب صفین میں، اور شیخ مفید نے کتاب مجالس میں، اور مسعودی نے مروج الذہب میں اسے نقل کیا ہے۔ نصر ابن مزاحم کہتے ہیں جب امیر المومنین جنگ جمل کے بعد بصرہ سے کوفہ واپس تشریف لائے تو کوفے کے قاری اور علماء اور اشراف شہر آپ کے استقبال کے لیے آئے اور دشمن پر فتح حاصل ہونے کی مبارکباد پیش کی۔ پھر دریافت کیا آپ کہاں جائیں گے؟ کیا دارالامارہ میں؟ فرمایا نہیں، میں شہر کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ فرما کر سواری سے اترے اور پیدل شہر کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کے حضرت نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، حمد اور درود و سلام کے بعد اے اہل کوفہ، اسلام میں تمہاری فضیلت اس وقت تک باقی ہے جب تک تم خود اپنی حالت نہ بگڑنے دو۔ میں نے تمہیں دعوت حق دی اور تم نے اسے قبول بھی کیا، مگر پھر اس کے مخالف کام بھی کیے اور اپنی حالت دگرگوں کر لی۔ اشارہ تھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جنگ جمل میں کوتاہیاں کی، اور ایک گروہ جس نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اگر تم نے کوئی فضیلت والا کام کیا ہے تو وہ تمہارے اور خدا کے درمیان ہے، لیکن جہاں تک احکام الہی کے اجرا اور مال غنیمت اور بیت المال کی تقسیم کا سوال ہے تو تمہیں دوسروں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اسی سلسلے میں آپ نے یہ خطبہ ارشاد کیا، اور جو کچھ نصر بن مزاحم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے وہی ہے جو معمولی فرق کے ساتھ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں لکھا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، اس خطبے سے جسے نصر ابن مزاحم نے نقل کیا ہے کی سند سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خطبہ جنگ جمل کے بعد اس وقت صادر ہوا جب امیر المومنین کوفہ واپس تشریف لائے، اور ظاہراً ان افراد سے متعلق ہے جو اکثر طور پر جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے بعد گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بے جا توقعات کرتے ہیں، خاص طور پر جبکہ مال غنیمت بھی سامنے ہو، جس کی وجہ سے کچھ افراد میں دنیا طلبی کی حس بیدار ہو رہی تھی، اور کچھ افراد جن کا خیال تھا کہ اس فتح میں ان کا زیادہ ہاتھ تھا، اپنے لیے زیادہ مال غنیمت کے طالب تھے۔ اس خطبے میں امام کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو ہوشیار اور بیدار کریں، اور جن بلند مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے یہ جنگ لڑی گئی تھی وہ انہیں یاد دلائیں، دنیا کی چمک دمک پر فریفتہ ہونے اور اسے مقصد حیات بنانے سے روکیں، ہوائے نفس کا شکار ہونے، بڑی بڑی امیدیں اور آرزویں کرنے کے نقصانات سے انہیں آگاہ کر دیں، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو راہ حق سے دور کر دیتی ہیں اور آخرت کو فراموش کرنے کا باعث بنتی ہیں۔
اس خطبے میں امام نے خاص طور پر دنیاوی زندگی کا اختصار اور اس چند لمحوں کی زندگی کو جو انسان کو دی گئی ہے غنیمت جان کر عمل صالح کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایک مختصر لیکن جامع گفتگو میں امیر المومنین نے انتہائی دقیق اور فکر انگیز مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حصہ، ایھا الناس انا خوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوی وطول الامل فاما اتباع الہوی فیصد عن الحق واما طول الامل فینسی الآخرہ۔ اے لوگو، وہ وحشتناک ترین چیزیں جن سے میں تمہارے لیے خوف کھاتا ہوں دو ہیں، ہوائے نفس کی پیروی اور لمبی امیدیں، کیونکہ ہوائے نفس کی پیروی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے اور لمبی امیدیں اور خواہشیں آخرت کی فراموشی کا سبب بن جاتی ہیں۔ شرح اور تفسیر۔ جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، بظاہر امام نے یہ خطبہ جنگ جمل میں فتح حاصل کرنے کے بعد اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کوفہ واپس تشریف لائے، تاکہ اس غرور اور تکبر کو جو لوگوں کے ذہنوں میں اس فتح سے پیدا ہونے لگا تھا اور مال غنیمت کی تقسیم پر پیدا ہونے والی رقابت کو لگام دے سکیں۔ فرماتے ہیں، ایھا الناس انا اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوی وطول الامل۔ اے لوگو، جن وحشتناک ترین چیزوں سے مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے وہ دو ہیں، ہوائے نفس کی پیروی اور طویل آرزویں اور امیدیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ۔ ہوائے نفس کی پیروی انسان کو جاہ و حق سے دور کر دیتی ہے اور لمبی امیدیں اور آرزویں آخرت کو فراموش کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ مختصر سا جملہ ان بہت سے اہم اور تقدیر ساز جملوں میں سے ہے کہ جو رسالت مآب سے بھی منقول ہے اور امیر المومنین سے بھی اس خطبے میں اور 28ویں خطبے کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ ریفرنس ہے یہاں پر بحار الانوار جلد نمبر 84 پیج نمبر 188 کچھ فرق سے، اور بحار الانوار جلد 80 پیج نمبر 80 کچھ فرق کے ساتھ امیر المومنین نے اس خطبے میں اور 28ویں خطبے میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ مختصر سا جملہ ان بہت سے اہم اور تقدیر ساز جملوں میں سے ہے جو رسالت مآب سے بھی منقول ہیں اور امیر المومنین سے بھی، اور اس خطبے میں اور 28ویں خطبے کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ اس بات پر توجہ رہے کہ ہوائے نفس یا نفس امارہ کی دنیاوی لذات کی طلب بے حساب اور کسی قید و بند کے بغیر ہوتی ہے۔ اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہوائے نفس کی پیروی کس طرح انسان کو حق پرستی سے روک دیتی ہے، کیونکہ نفس پرستی انسان کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ حق کے مشاہدے سے محروم ہو جاتا ہے، اور باطل جو اس کے ہوا و ہوس کے راستے پر ہر لمحہ موجود رہتا ہے اسے اس طرح ورگلاتا ہے کہ ہر قابل قبول حق سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر وہ صحیح اور حق عمل جو خواہشات نفس امارہ کے خلاف وہ اس طرح مسخ کر کے دکھاتا ہے کہ ہر باطل عمل سے بھی زیادہ خراب نظر آتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اور گزشتہ اقوام کی تاریخ کے مطالعے کے دوران مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح نفس پرست افراد اپنی باطل توجیہات اور بے بنیاد اور گمراہ کن دلیلوں سے حق و باطل کو دگرگوں کر دیتے ہیں۔ طویل آرزویں اس وجہ سے آخرت کی فراموشی کا سبب بنتی ہیں کہ یہ انسان کی تمام صلاحیتوں کو اپنی طرف مبذول کر لیتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان بہرحال محدود صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، اور جب یہ تمام صلاحیتیں لامحدود خواہشات کو پورا کرنے میں صرف ہو جاتی ہیں تو آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ فراہم کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ آرزوؤں کا دامن بہت دراز ہوتا ہے، اور ان کی فطرت ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے اس کے دل میں دوسری خواہش کروٹیں لینے لگتی ہے اور انسان کی صلاحیتیں اسے پورا کرنے میں صرف ہونے لگتی ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک خواہش کی تکمیل کے ساتھ بہت سی دوسری خواہشات بھی منسلک ہو جاتی ہیں، اور چونکہ عموماً آرزویں اور خواہشات ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں
تو حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کوئی انسان ان سب کو پورا کر سکتا ہے اور نہ ان کے حصول کی جد و جہد کے بعد اس کے پاس کوئی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ امکان، بلکہ حوصلہ و ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کر سکے۔ مگر جب فرشتہ اجل اس کے کانوں میں کو سے رحلت بجاتا ہے تو وہ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے اور احساس جاگتا ہے کہ سرمایہ زیست اور فرصت عمل کو بے وقت اور لا یعنی کاموں میں ضائع کر دیا اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کیا۔ انجام یہ کہ نہ ہی دنیا حاصل ہو سکی اور نہ ہی آخرت۔ بقول شاعر، میں ترجمہ پڑھوں گی۔ میں نے اپنی تمام عمر کا سرمایہ ہاتھ سے گنوا دیا اور تجارت میں گھاٹا اٹھایا، بازار دنیا سے سوائے حسرت و غم و اندوہ کے کچھ نہ خرید سکا۔ یا عرب کے معروف شاعر ابو العتاہیہ، جسے ہارون الرشید نے محل کے افتتاح کے موقع پر قصیدہ پڑھنے کے لیے بلایا تھا، ان کا جو قصیدہ ہے اس کا ترجمہ: جب تک چاہے اس قصر کے سائے میں جس کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہے، عیش کی زندگی گزارو، اور جو کچھ تیری دسترس میں ہے وہ تجھے صبح و شام پیش کیا جاتا رہے گا، لیکن یہ سب اس وقت تک ہے جب تیرے نفس میں زلزلہ آ جائے گا اور موت کا لرزہ تیرے بدن پر طاری ہو جائے گا۔ اس وقت تجھے یقین آ جائے گا کہ تیری ساری عمر صرف غرور اور غفلت کی نیند میں گزری ہے۔ ہارون کے درباری، جن کے خیال میں ایسے اشعار اس خوشی کی محفل میں سنانے کے لیے مناسب نہیں تھے، بہت ناراض ہوئے، لیکن خود ہارون نے اس کی بہت تعریف و ستائش کی۔ بعض شارحین نہج البلاغہ کہتے ہیں، دور دراز اور طویل آرزوئیں قیامت کو فراموش کر دیتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا پرست افراد جو دنیا کی ظاہری رنگینیوں اور دل فریبیوں پر عاشق ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ موت کو، جو انہیں ان کے معشوق دنیا سے جدا کر دے گی، کو بھول جائیں، اور موت کو بھلانے کے سبب وہ قیامت کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ عمل آرزو کے کچھ مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں جنہیں رجا اور امید سے تعبیر اور موسوم کیا جاتا ہے، خصوصاً جب کہ ان کی اساس توکل الہی پر ہو تو انسانی زندگی پر بہت بہتر اثرات مرتب کرتی ہے۔ لیکن برائی کا پہلو وہاں شروع ہوتا ہے جب یہ آرزوئیں حد سے گزر جائیں اور انسان ان کے حصول اور جستجو میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ اپنے مبدا اور معاد کو فراموش کر دے۔ یہ واضح اور روشن حقیقت ہے کہ نفس پرستی اور لمبی امیدوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نفس پرستی لمبی امیدوں کا سرچشمہ ہوتی ہے اور پھر نئی نفس پرستی کو جنم دیتی ہے، اور نتیجتاً طویل امیدیں اور آرزوئیں خدا اور عاقبت کو فراموش کر دیتی ہیں۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے: الا وان الدنیا قد ولت ہزاء فلم یبق منها الا سبابۃ کاسبابتی لآنائس تبہا ساتھا۔ اور ختم ہو رہا ہے یہ دوسرا حصہ یہاں پہ: یوم القیامتی وَإِنَّ الْيَوْمَ أَمْلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا نے اپنی پشت پھیر لی ہے، ترجمہ ہے یہ، اور بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس میں سے وہ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں وہ صرف اتنی سی ہے جتنا پانی کے وہ قطرے ہیں جو کسی ظرف میں پانی بھر کر اسے الٹ دینے کے بعد اس ظرف کے تہہ اور کناروں پر لگے رہ جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں بچتا۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ موت تمہاری طرف تیزی سے آ رہی ہے، اور ہر شخص کا دنیا اور آخرت سے فرزندی کا رشتہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ فرزندان آخرت بنو، نہ کہ فرزندان دنیا، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے باپ سے ملحق ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں۔ کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ شرح و تفصیل: انسانیت کے اس عظیم ترین معلم نے اپنی گفتگو کے دوران نفس پرستی اور لمبی آرزوؤں اور فریب دینے والی امیدوں کی جڑوں کو قطع کرنے کے لیے بہت پرمعنی اور پرانگیز جملے ارشاد کیے ہیں، کیونکہ یہی دونوں چیزیں راہ خدا اور سعادت ابدی کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں: الا وان الدنیا قد ولت
حذا جس طرح سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مفسران نہج البلاغہ کی تفسیر میں آیا ہے، سری کے معنی میں ہے، اور قطع کے معنی میں یا قطع سری تیزی سے گزرنے سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد حرکت سری پر اطلاق ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فلم یبق منہا الا صبابۃ کصبایتی لآنائی استبح ساتھا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا نے اپنی پشت پھیر لی ہے اور بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس میں جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جتنا کسی برتن میں پانی بھر کر اسے الٹ دینے کے بعد اس کے پیندے میں اور کناروں میں لگے رہ جانے والے قطرے ہوتے ہیں۔ اس جگہ امام نے دنیا کو ایک ایسے موجود سے تشبیہ دی ہے جو اپنے محور پر گردش پر بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے۔ در حقیقت یہ زمانے کی تیز گردش اور انسانی زندگی کی تیزی سے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے، ایک ایسی حرکت جو انسان کے اختیار سے بالاتر ہے، اور اس حد تک کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ حرکت رکتی نہیں ہے، سوائے ذات پروردگار کے۔ کائنات کی ہر شے اس حرکت کے تابع ہے اور اس میں شامل ہے۔ ستارے اور کہکشائیں، زمین و آسمان، انسان اور حیوان سب اس عظیم جاذب حرکت میں شریک ہیں اور فنا کی سمت مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، وہ فنا جو عالم بقا میں لے جانے والا دریچہ یا راستہ ہے۔ بچے تیزی سے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، اور بوڑھے اور بزرگ حضرات ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ بے وقت اجل انسان کے دامنگیر نہ ہو جائے اور عالم طفلی یا جوانی میں زندگی کا اختتام نہ کرتے۔ امام اس گفتگو میں فرماتے ہیں، دنیا کی باقی عمر بہت کم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ قطرات جو کسی برتن کو الٹنے کے بعد اس کی تہہ اور دیواروں سے چپکے رہ جاتے ہیں۔ یا ایک دوسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کسی مایع سے بھرے برتن کو الٹا دے پھر سیدھا کرے تو تھوڑا سا مایع برتن کی تہہ میں جمع ہو جاتا ہے، جسے صبابتن کہتے ہیں۔ استبح ساتھا کہ جملے میں اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ابھی برتن میں کچھ پانی باقی ہے تو اسے سیدھا کر کے تھوڑا سا پانی بچا لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ استب اور سب ہم معنی ہوں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ انسان باقی بچے ہوئے پانی کی حفاظت کرے تاکہ تشنگی کے عالم میں حلق تر کیا جا سکے۔ اور یہ مفہوم اس صورت میں ہو سکتا ہے جب استب کا مفہوم سب سے مختلف ہو، سواد بے سب سے مختلف ہو۔ بہرحال صبابہ کے معنی کسی ظرف میں باقی رہ جانے والی پانی کی قلیل مقدار ہے، چاہے اسے بھی پھینک دیا جائے یا حلق تر کر لیا جائے۔ بعض افراد نے استب کے دوسرے معنی بھی ذکر کیے ہیں جو بچے ہوئے پانی کو پینے کے ہیں۔ بہرحال یہ جملہ خواہ برتن میں بچی ہوئی پانی کی انتہائی قلیل مقدار ہو یا پانی پینے کے معنی میں ہو، دنیا کی قلیل العمری اور کم مدتی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی فرد اس سے کوئی قابل ذکر اور قابل توجہ حصہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا دورانیہ انتہائی مختصر اور اس کی نعمتیں زوال پذیر، جلد ختم ہو جانے والی اور بہت کم دوام رکھنے والی ہیں۔ کسی ظرف کی تہہ میں بچا ہوا پانی جبکہ اس کی کثیر تعداد ظرف سے گرا دی گئی ہو، نہ تو کسی پیاسے کو سیراب کر سکتا ہے، نہ پھول اگا سکتا ہے، نہ درخت کو پروان چڑھا سکتا ہے، نہ باغ یا کھیت کو اس سے سینچا جا سکتا ہے۔ یہی مثال اور حال حیات انسانی اور تیزی سے گزر جانے والی دنیا کا ہے، اور صبابہ کی تشبیہ اسی واقعیت کو بیان کرتی ہے۔ اور یہ بات کہ دنیا کو ایک ایسے ظرف سے تشبیہ دی گئی ہے جو پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس میں سے بیشتر گرا دیا گیا اور صرف چند قطرے اس کی تہہ میں باقی رہ گئے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ روایات اسلامی میں یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ ہم دنیا کے آخری دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور دنیا کی عمر کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کو پیغمبر آخر الزمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، الا وان الآخرہ وقد اقبلت، آگاہ ہو جاؤ کہ آخرت
ہماری طرف تیزی سے بڑھی آ رہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے دنیا کی عمر کم ہو رہی ہے آخرت نزدیک آتی جا رہی ہے۔ ہم زمانے کی ایسی سواری پر ہیں جو بہت تیزی سے آخرت کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ لمحے، منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، ماہ و سال اس جہان انسانیت کی طویل قطار کے تیزی سے رواں دواں ہونے کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد یہ عظیم معلم انسانیت اس دنیا میں افراد کی ذمہ داری اور تکلیف شرعی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھوں گی میں۔ ان دونوں دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے فرزند ہیں، یعنی ان کے دل دادا ہیں، لیکن تمہیں چاہیے کہ آخرت کے فرزند بنو نہ کہ فرزند دنیا۔ پھر فرماتے ہیں، کیونکہ ہر فرزند قیامت کے دن اپنے والد سے ملاق ہوگا۔ جی ہاں، اس جگہ دو واضح اور ایک دوسرے سے بالکل متضاد راستے وجود رکھتے ہیں۔ دنیا پرستوں کا راستہ ایک دنیا پرستوں کا راستہ اور دوسرا راستہ آخرت میں سربلندی کے خواہش مندوں کا راستہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک ایسا مختصر گروہ بھی موجود ہے جو ان دونوں راستوں کے درمیان سرگرداں ہے۔ دنیا پرستوں کے گروہ کا واحد مقصد حیات عیش و عشرت، کام و دہن کے چٹخارے اور شہوانی اور نفسانی خواہشات کی تسکین کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دنیاوی زندگی سے ان کی وابستگی اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ کبھی ایک لحظہ کے لیے بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کس سمت جا رہے ہیں۔ وہ اس آیت الہی کے مصداق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ سورہ روم آیت نمبر 7۔ ترجمہ، یہ لوگ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جیسے انہیں عمر جاودانی حاصل ہو، اور اپنے مال و دولت پر اس طرح زوم رکھتے ہیں جیسے اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا اور کبھی فنا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن مجید فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال و متاع ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ عصر۔ یہاں پہ سورہ کا نام لکھا ہوا تھا لیکن وہ فیڈ ہو گیا ہے، پرنٹ میں آیا نہیں ہے۔ اس دنیاوی مال و دولت کی تلاش اور حصول میں اس قدر کوشش اور محنت کرتا ہے اور ان کے ذخائر اکٹھا کرنے کی حرص میں اس طرح مبتلا رہتا ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ تجھے ابدی اور جاودانی حیات حاصل ہے تو بھی اس سے زیادہ کوشش نہیں کر سکے گا۔ لیکن وہ لوگ جو آخرت کے حصول اور اس کی جگہ کسی مقام شرف کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ اپنی دور اندیشی کی وجہ سے زندگی کے ہلاک کر دینے والے گڑھوں اور گہرائیوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں خشک اور تباہ کن پاتے ہیں، بالکل اس سراب کی طرح جو کسی خشک اور بے آب ریگستان میں نظر آتا ہے، یا وہ خوشنما اور دل فریب رنگوں والا سانپ جس کے اندر ہلاک کر دینے والا زہر پوشیدہ ہوتا ہے، جو اس کے دھوکے میں آ کر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ امیر المومنین نے اس دنیا کو اس کی تمام پرکشش اور دل فریب رنگینیوں اور اس میں موجود عیش عشرت کے باوجود طلاق دے دی تھی، اور وہ بھی طلاق بائن، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ فرزندان آخرت قرآن کی رہنمائی اور ہدایت کی وجہ سے بخوبی جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ مبارکہ عصر۔ ترجمہ، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان مومنوں کے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں اور حق و صداقت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ دنیا پرستوں کو فرزندان دنیا اور مومنین کو فرزندان آخرت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہر فرزند عمل اور موروثی اعتبار سے اپنے ماں باپ سے بہت مشابہت رکھتا ہے، اور اسی مشابہت کی بنا پر ان سے محبت کرتا ہے اور پیوستہ رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ دنیا پرست فرزندان دنیا ہے، اور اسی بنا پر دنیا پرستی کا عشق و جنون ان کے تمام وجود، افکار و خیالات پر چھایا رہتا ہے۔ اس طرح جیسے
ما हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नुहयी, इनकी हर चीज़ सिर्फ दुनिया है। सूरह जासिया की आयत नंबर 24। इनकी हर चीज़ सिर्फ दुनिया है और दुनिया के अलावा कोई चीज़ इनके नज़दीक वजूद नहीं रखती। इनके अमल इस आया करीमा के मिज़दाक होते हैं। अगरचा अक़ीदे के लिहाज से ये बज़ाहिर मुसलमान होते हैं, लेकिन इन्हीं मज़कूरा वजूहात की बिना पर तमाम ज़िंदगी मुख्तलिफ़ औहाम व ख़यालात में गुम होकर गुजार देते हैं। इनके बरक्स आखिरत के मुतमन्नी और दिलदादा अफराद का तमाम वजूद इश्क़ खुदा में डूबा होता है। वो मुख्तलिफ़ मादी ज़राए जो इस मादी दुनिया में नए हासिल होते हैं, आखिरत और अबदी ज़िंदगी के बेहतर से बेहतर हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि इन्हें मकसद हयात बना लें। नहजुल बलागा के बाद शारहीन कहते हैं, ये तशबीह दरअसल इस तरफ इशारा है कि मोमिनीन सालेह क़यामत में इस फ़र्जंद की मिसल होंगे जो अपने बाप की आगोश में मुतमईन और पुरसुकून हो, जबकि दुनिया परस्त इन बच्चों की तरह होंगे जो यतीमों, बेसहारा और हर चीज़ से महरूम होंगे। लेकिन ये तफसीर इमाम अलैहिस्सलाम के इस जुमले यानी क़यामत के दिन हर फ़र्जंद अपने बाप से मुल्हक़ होगा से मरबूत नहीं, बल्कि ये ताबीर नज़र आती है कि दुनियावी ज़िंदगी अगर ईमान व तक़वा से मुबर्रा और आरी थी तो वो क़यामत में दोज़ख की शक्ल में मुजस्सिम हो जाएगी और दुनिया परस्त इसकी आगोश में चले जाएंगे, जैसा कि कुरान मजीद फरमाता है, इनका ठिकाना और पनागाह दोज़ख है। सूरह कारिया में जिसकी आयत नंबर 9 उसमें ये फरमाता है परवरदिगार आलम कुरान मजीद में। लेकिन अगर ज़िंदगी और ईमान व तक़वा शाना बशाना साथ साथ रहे हों और हुक्म इलाही की अताअत और अहकामात को अपने ऊपर लाजिम करार दिया हो, तो ये आखिरत में बहिश्त की शक्ल में मुजस्सम हो जाएंगे और मोमिनीन इसकी आगोश में पनाह हासिल करेंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे के इख्तिताम पर आखिरी नतीजे के तौर पर दुनिया और आखिरत में अहम तरीन फ़र्क की तरफ इशारा किया है। फरमाते हैं, आज अमल का दिन है, कोई हिसाब नहीं हो रहा, कल हिसाब का दिन होगा, कोई अमल नहीं किया जा सकेगा। ये जुमला एक तरफ तो इस हकीकत को बयान करता है कि जब तक फ़ुर्सत अमल बाकी है, अपने अमाल स्वालिहा में जिस कदर इजाफ़ा हो सकता है कर लिया जाए। और अगर नज़र इस बात पर पड़ती है कि इस दुनिया में नेकूकार और बदकार, पाकबाज और गुनाहगार, औलिया अल्लाह और अशक़ियाए हिज़्बुल्लाह और हिज़्ब शैतान साथ साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बदकार और ज़ालिम बज़ाहिर इनायात इलाही से बहरामंद हो रहे हैं, जबकि नेक और सालेह अफराद अपनी नेकियों और तक़वा की पादाश में शदाइद में मुब्तला हैं, तो इसकी वजह यह है कि ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ हिसाब और सज़ा व जज़ा नहीं है। और दूसरी तरफ ख़बरदार करता है कि उम्र और ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है और अमाल का दफ्तर हमेशा के लिए बंद कर देता है और राह अमल की तरफ वापसी की कोई सूरत बाकी नहीं रहती और उस वक्त पशेमान होने का ज़रा बराबर फ़ायदा नहीं होता। यही बात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक दूसरे खुतबे में फरमाते हैं। तर्जुमा, मौत के बाद ना तो अपने किसी बुरे अमल से किनारा कश हुआ जा सकता है, ना अपनी नेकियों में इजाफ़ा किया जा सकता है। खुदावंद मुताल जैसे सूरह मोमिनीन की आयत यहाँ पर लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिरजिऊन लअल आमलू सालिहा, खुदावंद मुताल मुझे एक बार फिर दुनिया में भेज दे ताकि अमल सालेह अंजाम दे सकूँ। उसके बाद सूरह शोरा की आयत नंबर 102 है, फ़लो अन्ना लना कररतुन फ़नकूना मिनल मोमिनीन, काश मैं दुनिया में एक बार फिर वापस चला जाता ताकि मोमिन हो सकता। तो ना तो अपनी इस इल्तिजा के ज़रिए कोई जो पहली आयत है सूरह मोमिनून की कि मुझे एक दफ़ा फिर खुदावंद मुताल मुझे एक बार फिर दुनिया में भेज दे ताकि अमल सालेह बजा लाऊं, तो इसमें ना तो अपनी इस इल्तिजा के ज़रिए कोई मुस्बत जवाब हासिल करता है और ना ये आरज़ू काम आ सकती है। और उसके बाद आरज़ू यही है, जैसा कि सूरह शोरा की आयत नंबर 102 है कि आकाश में दुनिया में एक बार फिर वापस चला जाता ताकि मोमिन हो सकता। नुक्ता, जी हाँ, नामाए अमाल मौत के साथ बंद हो जाता है। जो कुछ खुतबे में इस सिलसिले में इरशाद हुआ है
وہ وہی بات ہے جو متعدد آیات قرآنی میں بھی ملتی ہے، یہاں تک کہ آیات قرآنی سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلی مفسد اور بدکار قوموں پر ماضی میں نازل ہوا ہے، تو وہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور ماضی کے گناہوں کی تلافی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ انسان اس دنیا سے مکمل انتقال اور عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد ایسی قیود و شرائط کا پابند ہو جاتا ہے کہ جہاں توبہ اور انابت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم گزشتہ قوموں کی داستانوں میں پڑھتے ہیں، ترجمہ: جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اب خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں اور جن معبودوں کو ہم اس کا شریک قرار دیتے تھے ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اس حالت میں کہ وہ ہمارے عذاب کا مشاہدہ کر چکے تھے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ خدا کی سنت ہے جو اس کے اپنے بندوں میں رائج کر دی گئی ہے، اور کافر تو خسارے ہی میں ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 85 اور 86۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب فرعون دریائے نیل کی موجوں میں غرق ہونے لگا اور موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور شاید یہ حقیقت بھی تھی، لیکن چونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا اس لیے جواب ملا، اب ایمان لا رہا ہے، جب اس سے پہلے تو گناہ کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل تھا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 91۔ ان آیات مبارکہ اور ان کے مشابہ روایات سے جو اس خطبہ بالا میں بیان ہوئیں، ہم بخوبی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سنت الہی ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی کہ موت کے ساتھ یا اس وقت جب انسان حتمی طور پر موت کے دہانے پر پہنچ جائے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد توبہ یا گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی روایات میں یہ آیا ہے کہ انسان کے نیک اور برے افعال کے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتے ہیں، اور اس طرح اس کا نامہ اعمال نیکیوں یا برائیوں کی اعتبار سے بہتر یا سنگین تر ہو جاتا ہے۔ ہم رسول اللہ کی حدیث میں پڑھتے ہیں، ترجمہ: 7 اعمال خیر میں سے ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کوئی شخص درخت لگائے یا کنواں بنوائے یا نہر کھدوائے یا مسجد تعمیر کرے یا قرآن یا کوئی اور دینی کتاب تحریر کرے یا کوئی اپنی علمی یادگار باقی چھوڑے یا ایسا فرزند صالح چھوڑے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کے لیے استغفار کرے۔ ظاہر ہے جو کچھ اس حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے وہ اعمال صالحہ میں سے صرف ایک نمونہ ہے، ورنہ تمام نیک اعمال اور احسن سنتیں جو کسی انسان کی یادگار کے طور پر باقی رہ جاتی ہیں ان کے اثرات یہی اثر رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ بات اس تمام گفتگو کے منافی نہیں ہے جو ہم نے اوپر کی؟ اس سوال کا جواب واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان موت کے بعد کوئی تازہ عمل نہیں انجام دے سکتا جس کے نامہ اعمال میں درج ہو سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے گزشتہ اعمال کے اثرات بھی اس تک نہ پہنچ سکیں۔ صحیح ہے کہ اس کا نامہ اعمال کسی جدید عمل کی حد تک بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ نامہ اعمال اس اعمال کے اثرات کے لیے کھلا رہتا ہے جو وہ مرنے سے پہلے بجا لایا تھا۔ انسان اپنے اعمال صالح کے درختوں کے پھلوں سے برزخ و قیامت میں فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کا فرزند کوئی عمل صالح انجام دیتا ہے تو چونکہ یہ اس صحیح تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو وہ شخص اپنی زندگی میں اپنے فرزند کو دیتا رہا ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی اس تک پہنچتے ہیں۔ یہ فطری ہے کہ انسان ان درختوں کے پھل سے فائدہ اٹھاتا ہے جو وہ اگاتا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 42 ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر ہم اپنی آج کی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خطبہ نمبر 43 کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔